جناب والا نے علم کلام کے مسئلے پہ بات کی ہے اور خلف وعید ہے. اس پہ بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے اور یہ بہت بڑا الزام ہے جس کی بنا پر جناب مولانا احمد رضا خان صاحب نے دیوبند کے علماء کی تکفیر کی ہے اور لپیٹا آپ نے اچھا ہے اس کو، بہت اچھا انداز ہے کہ آپ نے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتی ہے. دیکھیے، مسئلہ علم کلام کا صرف اتنا سا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بولے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج آئی ہو. مذہب میں جب ذہین لوگ ہوتے تھے نا تو اس وقت نئے فرقے بنتے تھے. اب ذہین لوگ دین کی طرف آتے ہی نہیں. بہت احسان فرمائیں تو نماز روزہ کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کہ وہ ان دقیق علوم کو پڑھیں اور اس بنیاد پہ کوئی فرقہ بنے اب نہیں ہوتا ہے. اس سے اکا دکا غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، باقی ایسے اب نہیں ہوتا. اور پچھلے زمانے میں حال یہی تھا، خاص طور سے جب سے یونان کے فلسفے نے حملہ کیا ہے تو مسلمان پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اٹھیں. دو روایات الگ رہی ہیں. آپ کے اس سوال کا ایک پس منظر ہے. آج کل اسی پس منظر کو کہتے ہیں کہ 73 کے آئین کے تناظر میں، تو اس کا ہی پس منظر ہے علم کلام کے تناظر میں. اور اس جواب کے لیے یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے جو اب عرض کیا جا رہا ہے کہ علم کلام جو تھا اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ تھا. اور وہ شروع علم کلام کہتے کسے ہیں؟ علم کلام کا مطلب یہ ہے کہ دین کے وہ مسلمات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں انہیں عقلی دلائل سے ثابت کرنا، بس یہ بات. دین کے وہ مسلمات اتھینٹسٹی جن کی ہے انہی چیزوں کو قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہو چکے تھے بجائے اب دوبارہ ثابت کرنے کے عقل کے ذریعے ثابت کرنا، یہ علم کلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے. عیسائیوں نے کہا کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تھے، تو آپ بتائیے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں اور یہ نہیں اور یہ نہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام. یہاں تو ماں بھی تھی، پھر وہاں تو ماں بھی کوئی نہیں تھی. یہ عقلی دلیل ہے نا. خدا نے ایک جگہ اور بھی عقلی بے شمار عقلی دلائل دی. اللہ نے کہا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو تم سمجھتے ہو وہ خدا کے ساتھ ایسا ایسا ان کا تعلق تھا، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ زبردست دلیل ہے عقلی کہ جو کھانا کھاتا ہے گندم کا محتاج ہے، پسائی کا محتاج ہے، پکنے کا محتاج ہے، جو اتنی احتیاج رکھتا ہے وہ تمہارا خدا بن گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کلام کا یہ رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہے، عقلی جوابات دینا لوگوں کو. لیکن نکھرا ہوا ایسے نہیں تھا، فقہ نکھری ہوئی نہیں تھی، حدیث کا علم خود نکھرا ہوا نہیں تھا. with the passage of time آہستہ آہستہ چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھا کہ یہ مکروہ ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ فرض ہے اور یہ واجب. زیادہ سے زیادہ بس یہ تھا
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ اچھا ہے اور اسے ہم برا جانتے ہیں، ہمارے شہر کے لوگ اسے اچھا جانتے ہیں یا برا جانتے ہیں، مدینہ منورہ میں یہ تھیں بس چیزیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں تھا یہ مکروہ ہے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے شہر کے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، یعنی اہل مدینہ کا عمل حجت۔ اس کے بعد جب آیا عقلی دور، بہت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عرب جو تھے وہ تحریر کے قائل نہیں تھے، ان کے یہاں ہمیشہ جو روایت چلتی تھی وہ اورل تھی، اور اورل روایت دنیا بھر میں چلتی تھی۔ یہ جو سکھوں کے ہاں گرنتھ ہے یہ حفظ سے ہی تو پڑھی جاتی ہے، یہ ہیر اور اس کا قصہ اور فلانا قصہ، پنجاب میں یہ جتنے قصے تھے یہ سارے لوگ پڑھتے ہی تھے، مراسی، اور پھر پڑھتے تھے، یہ سب لوگ زبانی حفظ اس سے پڑھتے تھے۔ عربوں کے ہاں جب قرآن نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، وہ چونکہ ان کے ہاں اورلی یہ زبانی روایت قائم تھی، انہوں نے ان سب چیزوں کو لے لیا۔ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں حجاز سے اور وہ آئے ہیں عراق، مصر، شام وغیرہ وغیرہ، اور ایران جب فتح ہوا ہے خاص طور پہ، تو یہاں سب کا سب لکھنے پڑھنے کا رواج تھا، اب لکھا گیا۔ یہ جتنے آپ کے حدیث کے مؤلفین ہیں، ان میں سوائے امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں کو چھوڑ کے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ مکہ تھے، ان تینوں کو چھوڑ کے حدیث کے جتنے ائمہ، بخاری، مسلم کو بھی چھوڑ دیں، بخاری، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، یہ سب کے سب پرشین ہیں، پرشین نیاد ہیں، اور ایرانی ہمیشہ لکھتے تھے۔ جب اسلام یہاں پہنچا تھے انہوں نے کتابیں لکھی۔ آج صحیح بخاری آپ کے ہاتھ میں جو ہے، یہ وہ جو ٹریڈیشنز چلی آتی تھی اس کا نتیجہ۔ ان کا ٹریڈیشن اورلی تھی اور ان کا ٹریڈیشن ریٹن تھی، لکھتے تھے۔ اس پہ جب آیا فلسفہ، تو فلسفے نے سیدھے سادی باتیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے امت کو دی تھی، انہوں نے ان چیزوں کو عقل کی بنیاد پر پرکھنا شروع کیا۔ مثلاً فلسفی جو کافر تھے، اسلامک سوسائٹی میں کوئی حد بندی تھوڑے ہی تھی۔ یہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کے ممالک میں آتے جاتے ہی تھے، یہ ویزا اور یہ چیکنگ اور یہ تو اب شروع ہے، حتیٰ کہ انگلینڈ 1960 میں بھی لوگ ایسے ہی چلے جاتے تھے۔ تو جو سفر آسان تھے، تو عیسائی اور یہودی اسلام کا بھیس بدل کے آتے تھے اور ایسے ایسے عقلی سوالات کرتے تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ لکھا پڑھا تھا وہ عقلی اعتبار سے بیچارے پریشان ہو جاتے تھے۔ مثلاً بہت بڑے محدثین تھے، ایک سوال تو اتنا پھیلا کہ ایک آدمی، ایک لڑکا کھڑا ہوا اور اس سے کہا حضرت یہ فرمائیے کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ وہ چپ ہو گئے۔ اسے کہا حضرت اگر آپ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے تو مخلوق تو تباہ ہو جانے والی ہے، قرآن تباہ ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں خالق ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق بھی ہے؟ یہ عقلی سوال تھا۔ پھر ایک عقلی سوال اٹھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے وہ خود بھی اٹھا نہ سکے؟ پھر سوال اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی بندگی سے نکال سکتا ہے؟ کیا خدا جھوٹ بولتا ہے؟ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ ہے وہ آپ کا سوال۔ اس قسم کے جتنے عقلی سوالات تھے، ہمارے اسلاف بڑے، اللہ ان کی قبروں کو روشن رکھے، بہت بڑے لوگ، انہوں نے زندگیاں کھپا دیں فلسفے میں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، پڑھا اور خوب پڑھا۔ اور پھر فلاسفہ اٹھے ہیں۔ ابولی سینا کو اگر آپ مسلمان مانیں تو پھر اس نے ان چیزوں کا جواب دیا ہے۔ ابولی سینا تو خیر طب میں بھی چلے گئے تھے، رازی نے جواب دیا، فارابی نے، کندی نے، ابو طفیل نے، کتنے ہی لوگ تھے، انہوں نے مکمل طور پر ان سوالات کے تجزیے کیے اور یہ ثابت کیا کہ جو سوال تم کر رہے ہو نا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس کی بڑی اچھی اور نفیس بحث
فتاوی رضویہ میں مولانا رضا خان صاحب نے لکھی ہے، اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے، چونکہ انہیں خود بھی فلسفے پہ قدرت اور عبور حاصل تھا، اس لیے انہوں نے خوب اسے لکھا۔ مسئلہ دوسرا یہ ہے اسی کا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، اور اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کہے کے برعکس کرے، اس کی قدرت میں ہے اور کرے گا نہیں۔ قدرت میں تو اس کی یہ بھی ہے کہ یہ چھت ابھی گرا دے اور سب لوگ مر جائیں، مگر سب جانتے ہیں کہ ابھی اتنی جلدی گرنے والی نہیں، 2-2:30 بجے ہم نکل جائیں گے سارے۔ اللہ کی قدرت میں تو یہ بھی ہے کہ آسمان ابھی ٹوٹ پڑے، لیکن نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دونوں پہلو تھے، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب کوئی کام شروع کرو تو سمجھو کہ تم پہ موت نہیں آنی، اور جب تمہارے کاموں میں اپنے پہ نظر پڑنے لگے نا تو اللہ پہ نظر کرو کہ اللہ چاہے تو مکمل ہوگا، ورنہ میں مر بھی سکتا ہوں۔ دونوں پہلو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی تو دجال نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی تو میری امت نے پھیلنا ہے، ابھی اسلام نے ہر گھر میں داخل ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود مدینہ منورہ میں آندھی تیز چلتی تھی تو مسجد نبوی سے اور گھر درمیان میں گھومتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے بارہا دیکھا کہ بادل جب اٹے ہوئے بارش سے آئے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور بار بار کہتے تھے کہ اللہ اچھی بارش نازل فرما، اللہ عذاب نہ دے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سب پتا تھا انہیں کہ خدا کا عذاب نہیں آنا، لیکن اللہ کی بے نیازی پہ نظر چلی جاتی تھی کہ کیا پتا آگے کے سارے پروگرام کینسل ہو گئے ہیں اور اسی میں خدا کا عذاب آ جائے۔ اور جب خدا کی رحمت پہ نظر جاتی تھی تو فرماتے تھے اسلام پھیلے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس لیے علماء نے اس کا سادہ سا جواب دیا، انہوں نے کہا تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ خدا نے جو کچھ جہنم اور جنت کے بارے میں کہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت نہیں دے گا اور اللہ کسی کو جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا۔ اگر اللہ کو جھوٹا ہی ماننا ہے استغفر اللہ تو پھر جو مرضی کہتے رہو۔ اور انہوں نے بڑی آسان چیز ایک لکھی، بڑے علمی مباحث ہیں مگر بڑی آسان چیز انہوں نے لکھی۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جو اپنے کہے کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو اس کا انصاف یہ ہے کہ جو کہے سو کر کے دکھا دے، اور عدل اور انصاف کے علاوہ رحمت یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس سے بڑھ کے کچھ اور دے دے۔ ان کا جتنا اللہ نے کہا نا جہنم میں پھینکوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اگر عربوں کے محاورے میں قرآن و حدیث ہے نا، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کی بجائے جنت دے دے اور اپنی دی ہوئی دھمکی کو نافذ نہ کرے تو یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن جو وعدہ اس نے کیا ہے جنت کا، اچھی چیزوں کا، اگر اس سے پھر جائے تو یہ اس کے لیے توہین ہے۔ تو وہ وعدہ جو کرم کا ہے اس سے پھرے گا نہیں، اور جو دھمکی دی ہے فرمایا ایسے 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 ہوگا، اگر قیامت میں معاف فرما دے تو یہ اس کا مزید کرم ہے کہ قدرت کے باوجود نافذ نہیں کر رہا، اور یہ نافذ کر دے تو اس کا عدل ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ خدا کا کیا جھوٹ اور کیا سچ۔ یہی وہ چیز ہے جو اس سے بھی پہلے مولانا اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق صاحب میں پیش آئی تھی۔ دلی میں دو ہی تو گھرانے تھے، ایک مولانا عبدالحق صاحب تھے اور یہ سارا فضل حق، عبدالحق نہیں فضل حق خیر آبادی، یہ خیر آبادیوں کا سارا گھرانہ کمال کے اساتذہ تھے اور کمال کا فلسفہ تھا۔ ان کی آخری شاخ جو تھی نا فلسفے کی، یہ ٹونک والے تھے۔ ریاست ٹونک میں بہت لوگ اچھے اچھے پڑھے تھے، ان میں ایک مولانا نیازی تھے، اور انہوں نے بہت زبردست فلسفہ پڑھا تھا۔ داڑھی نہیں تھی ان کی،
لیکن اسلامی علوم میں اتنا اچھا نظر اور فلسفہ اور یہ چیزیں بڑے بڑے لوگ نہیں ملتے تھے۔ نہرو نے کہا اندرا سے، اپنی بیٹی سے، کہ اگر دلی میں کہیں جا کر اسلام سمجھنا ہونا تو مولانا نیازی کے پاس جانا۔ اندرا نے کہا میرے والد پرائم منسٹر تھے، 3 مرتبہ حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ٹائم اگرچہ طے تھا لیکن انہوں نے پوچھا کون، تو کہا جواہر لال حاضر ہوا ہے۔ فرمایا وقت نہیں ہے، چلے جائیے، اس وقت نہیں، پھر ملیں گے۔ ہے تو لطیفے کی بات، چلو چھوڑو اس لطیفہ معاذ اللہ، لیکن مولانا نیازی بہت بڑے آدمی تھے۔ فلسفہ انہوں نے خیر آبادیوں سے پڑھا تھا، انہوں نے بھی اس قسم کی مباحث لکھی ہیں، اور مودودی صاحب نے دلی میں ان سے پڑھا تھا۔ وہ کہاں کسی کو پڑھاتے تھے، وہ کہاں کسی کی بات سنتے مانتے تھے، دلی میں اکیلے گھر میں رہتے تھے، شادی نہیں، بچے نہیں، بس اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ تو مولانا چلے گئے، مولانا کے ماموں وغیرہ وغیرہ یہ لوگ علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے، وہ علی گڑھ والوں کی عزت کرتے تھے، پھر مولانا کے والد کو جانتے تھے، تو کہنے کہ اچھا حسن کے بیٹے آئے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ میں آپ سے فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ مولانا مودودی کی تحریرات میں جو اثر ہے نا، عقلی بات اور شگفتہ گفتگو، اور یہ مولانا کی اپنی بھی ایک اردو دانی ہے، اور ایک مولانا میں یہ رنگ ہے۔ مولانا عبدالسلام صاحب نیازی لوگ جانتے ہی نہیں، لوگوں نے نام ہی نہیں سنا۔ دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دلی میں سیرت میں ان کے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد میں تقریر کر رہے تھے، سپیکر پہ ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا ہم نے حیرت انگیز طور پہ دیکھا، کنڈی کھلی اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پڑھیں یا کچھ کریں یا جاتے تھے معتقد ممکن ہے حضرت آج دروازہ کھولیں تو دیدار ہو جائے، کوئی بات کہہ دیں، اپنے جوتے اٹھائے ہوئے نیچے اترے، کیا مجال تھی، کوئی جوتے چھوئے اور جوتے پہن کے چلے گئے مسجد میں، اور جا کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے، ان کی کرسی کے نیچے جوتے رکھ۔ دلی والے جانتے تھے یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، چپ کر کے سنتے رہے، اور حضرت احمد اللہ جب اٹھے تقریر کر کے تو سر چوما حضرت کا اور کہا حضرت فلسفے کے کئی مسائل تھے جن میں الجھا ہوا تھا، آج آپ کی تقریر نے ان مسئلوں کو حل کیا۔ کہ لوگ چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، پہاڑ تھے علم کا۔ ان سے مودودی صاحب نے پڑھا تھا، انہوں نے ان مسائل کو لکھا ہے اور بہت عمدہ طریقے پہ لکھا ہے۔ فضل خیر آبادی کا یہ جو سلسلہ تھا نا، وہ اس قسم کے مباحث کرتے ہیں، اور مولانا نے اسی مسئلے پہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے بحث کی تھی۔ پھر یہی علم کلام کے مسئلے جب زیادہ ہوئے تو دلی سے انہوں نے خط لکھا تھا مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کو۔ مولانا اسماعیل شہید اس وقت شکارپور میں تھے۔ یہ جو پیر صاحب بگاڑا ہے نا، موجودہ پیر صاحب، ان کے دادا کا دور تھا یا پردادا کا، حضرت وہاں تھے۔ تو انہوں نے شکارپور میں جب خط ملا تو نماز پڑھ کے صبح ذرا دھوپ نکلی تو درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، اور ظہر تک یک روزی کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ کے واپس بھیجا کہ آپ کے سارے سوالات کا جوابات کیے ہیں۔ بڑے لوگ تھے، اس لیے فلسفہ جو تھا یہ در حقیقت اس کا مسئلہ ہے، اور علم کلام کا ہمارا سیدھا سادہ عقیدہ ہے اہل السنہ کا۔ اہل السنہ اور معتزلہ اس مسئلے پہ خوب جھگڑے ہیں۔ رازی نے صفحات کے صفحات لکھے ہیں، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، فارابی نے لکھا ہے، کس نے اس مسئلے پہ بحث کیا ہے۔ ہم سیدھی سادھی بات یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے جو کچھ بھی قرآن میں فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل پورا ہوگا، انعامات ملیں گے، جنت یہ اس لیے کہ کوئی شریف آدمی بھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اللہ تو اللہ ہے۔ اور جو اس نے کہا ہے کہ جہنم اور یہ اگر وہ اس کو نہ قائم کرے اور معاف کر دے تو یہ اس کی شان اور عزت کے شایان شان ہے، اسی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ پورا کر دے اور مار پڑے اور جہنم، تو اس نے عدل سے کام لیا، اس نے کہہ دیا تھا پہلے، بس اتنا مسئلہ۔